نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، حج کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات دھیان سے سمجھنے کی ہے کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے الگ الگ ہے۔ سعودی میں رہنے والوں کے لیے وہاں کی استطاعت یہ ہے کہ وہ لوگ اگر پیدل سفر حج کر سکتے ہوں تو وہ حج کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اگر مکے سے باہر کے لوگ ہیں، آفاقی لوگ ہیں، تو ان کے لیے استطاعت یہ ہے کہ ان کے یہاں سے سفر اگر خشکی کا ہے، جیسے ٹرین، بس، جہاز کا، تو وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اس کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہوں تو حج ان پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر سمندری راستے سے کوئی جاتا ہو، وہاں سے سمندری راستے کے ذریعے سے وہ مکہ پہنچتا ہو، تو وہ اس کی استطاعت جب رکھ لے گا تو وہ مستطیع ہو جائے گا، اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان جو چیز کھاتا ہے، جو جیسا توشہ، کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، یا جو بھی چیز کوئی کھاتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام اگر ہو تو وہ مستطیع ہے۔ اب ایسے شخص پر حج فرض ہے، وہ حج کرے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ مشترکہ خاندان رہتا ہے، تو اس میں ایک باپ ہے، اس کے 2-3 بیٹے ہیں، تو اس معاملے میں وہ کمانا، ان کا کاروبار سب اکٹھا ہے، اور انہوں نے جو پیسہ کمایا ہے اس سے اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ ایک آدمی کی حج ہو سکتی ہے۔ اب اس میں سے حج کس پر فرض ہوئی ہے؟ کمانے والے 3 بیٹے ہیں، ایک والد ہے، 4 لوگ ہیں، حج ایک کی پیسے ایک کے ہی اکٹھے ہو پائے ہیں، تو اس مشترکہ مال کے اندر حج فرض ہوگا صرف باپ پر۔ وہ باپ حج کرے گا، بیٹے حج نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا اور باپ کاروبار تو مشترکہ کرتے ہیں، لیکن چولہا دونوں کا الگ الگ ہے، باپ کا الگ چولہا جلتا ہے، بیٹے کا الگ چولہا جلتا ہے، کاروبار اکٹھا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر حج فرض ہوگا تو اس صورت میں اگر ایک حاجی کے پیسے جمع ہو گئے تو اب حج کس پر فرض ہوگا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب حج کسی پر بھی فرض نہیں ہوگا، بلکہ اس مالیت کے 2 حصے کیے جائیں گے، آدھا باپ کا، آدھا بیٹے کا۔ جب 2 حصے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسے آدھے ہو جائیں گے، حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ بیٹا کاروبار کرتا ہے، باپ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، رہنا اکٹھا ہے، کاروبار بیٹا چلا رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے، باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اشتراک نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر حج کے پیسے جمع ہوئے تو اب بیٹے پر حج فرض ہوگا، بیٹا حج کرے گا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔